وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر ہے 1888، آیت 14 سے 16 تک، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم حکم الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 14. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یومئذ یتفرقون. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب الگ الگ گروہ میں بٹ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ ایک باغ میں خوش ہوں گے. یحبرون. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات، ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. سامعین اکرام، بہت ہی ایک پریشان کن سی صورتحال ہے اس وقت کہ ہم یعنی روز قیامت کے دن تو جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم مومنوں میں ہیں یا مجرموں میں ہیں. اگرچہ ہم مجرموں کی ٹولی میں شامل ہیں، کیوں کہ ہم نے حق سے انکار کر دیا ہے، قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. یعنی قرآن کو مطلب قرآن کی تعلیمات کو، اور قرآن کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے. اور ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن پر ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کے
تقاضوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے بحیثیت امت یا امت مسلمہ، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں اور وارن کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہ آپ اس رویے سے باز آ جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، زندگی اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ بہرحال باقی تو خیر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس وقت من حیث الافراد یا قوم ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے آخرت کی ملاقات، رب سے ملاقات کی تیاری نہیں کرنی۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ جو کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، یہ 100% ہم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ میں تو یعنی اس کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتا، یعنی ہماری من حیث الامت جو ہے، جو طرز عمل ہے، تو اس کو تو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کی بھلائی اور خیر خواہی مجھے مطلوب ہے۔ جیسے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے بارے میں کہ میری مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ ایک وہ آگ کے الاؤ کے گرد کھڑا ہوا ہے، اور ایک لوگ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں، اور میں ایک ایک کو ان کی کمروں سے پکڑ کر نکال رہا ہوں، باہر پھینک رہا ہوں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا سامعین کرام، اور کرتا رہا ہوں کہ ہم انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش یعنی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہو۔ یہ تو اس وقت مخاطب ہیں، اس وقت کے مسلمان، تو وہ پوری آیت اسی طرح ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، نکال لیا۔ بات تو یہی ہے، دیکھیں یہ حرص و ہوس کی دنیا ہے۔ اگر آپ حرص و ہوس کے غلام ہیں تو آپ اس آگ میں جل رہے ہیں۔ بات میں واضح طور پہ کروں گا، اور اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے میں کوئی میٹھی گولیاں آپ کو نہیں یا نیند آور دوائیں آپ کو نہیں دوں گا کہ بس تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہو، بس جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، جو مرضی آ یہ کرو اور خوشخبریاں مناؤ اور بس لیٹ جاؤ آرام سے اور سو جاؤ۔ ہمیں تو سلا دیا گیا ہے، ہم سو رہے ہیں، امت سو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن اما لکا و اما علیک، یا تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اب جو آیت نمبر 16 ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کون سی اس میں صفت ہے جس نے جو ہم میں نہیں ہے؟ کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، حق سے تو ٹوٹلی ہم نے انکار کر دیا ہے۔ اسلام بحیثیت دین، ابھی آ رہا ہے مضمون جو اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر آگے آئے گا، آیت نمبر 30 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
بہرحال اس کے تو اسی وقت بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم مسلموں کی ٹولی سے الگ ہو کے مجرموں کی ٹولی میں شامل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آج اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں ہم مسلمین ہیں، بہت سے مسائل پوچھتے ہیں لوگ، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو کہ بھئی نماز جو ہے کھلے، اگر بازو کھلے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اب بھئی نماز تو تمہاری تو اس وقت درست ہوگی جب تم مومن ہو، جب تمہارا ایمان باللہ ہی نہیں ہے اور تمہارا ایمان بالدنیا ہے، اور تم نے اپنا رخ موڑ لیا ہے ظاہر کی طرف، اور تم ظاہر کے پرستار ہو، تو تمہارا اور اسلام کا کیا تعلق ہے؟ اس بات پہ آپ سوچیں نا، اس کو آپ نظر انداز مت کریں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ سوچ سمجھ سے کام لے لے اور کسی سے پوچھے، کسی اللہ والے سے پوچھے، کسی اللہ کے نبی کے وارث سے رابطہ کرے اور اس سے پوچھے کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں منزل کس چیز کو بناؤں؟ دنیا تو مجھے دعوت دے رہی ہے ظاہر کو منزل بنا لو، ظاہر کی طرف دوڑو، اور مجھے آپ بتائیں کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ میں جو سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، تو وہ تو یہی ہے کہ میں اگر پیدا بھی ہوا ہوں تو میرے لیے موت کا ایک دن معین ہے، میری ایک محدود زندگی ہے۔ تو اگر میں دنیا کو منزل بنا لیتا ہوں تو یہی زندگی ہے کہ رزق کا ایک ذریعہ تلاش کرو، کوئی نوکری ڈھونڈو، کاروبار کرو، ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، جو بھی ہو، اور تم رزق کا یعنی دنیا کے لیے، دنیا کی طرف رخ کر لو اور دنیا کے لیے زندگی گزارو، اور یہی دنیا دنیا کہتے کہتے تم رخصت ہو جاؤ۔ کیا یہی زندگی ہے؟ یہ آپ کو اس اللہ والے سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی مجھے رخ تو بتاؤ اپنا، تم اللہ والے ہو اور تم مجھے بتاؤ، تم ایک سچے شخص ہو، تم مجھے بتاؤ کہ جانا کہاں ہے، منزل کس کو بناؤں، کس کی طرف دوڑوں، دنیا کی طرف دوڑوں کہ اللہ کی طرف دوڑوں؟ دیکھیں، وہ سورہ ملک کی میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں۔ دوزخ کے کنارے جب ہم لوگوں کو، یہ 2022 سارے مسلمانوں کو جہنم میں جھونکنے کے لیے ڈالا جائے گا، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہماری عمومی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی طرف دوڑیں، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا محبوب، مطلوب اور مقصود ہے۔ تو جب ہمیں وہاں ڈالا جائے گا، یعنی کھڑا کیا جائے گا، تو وہاں پر ہم ایک افسوس کریں گے، ہم لوگ ایک افسوس کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ سورہ ملک میں ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے دنیا میں، آج یہاں پر نہ ہوتے۔ میں تو بھیا آپ کو یہی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کسی حق سنانے والے کی بات کو سنیں اور پھر غور کریں، خود غور کریں، حق کو قبول کریں، حق کو منزل بنائیں، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھیں، مختصر اگر میں بات کہوں یہ تمام گفتگو کا خلاصہ تو وہ یہ ہے، وہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کی ایک آیت کے ذریعے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ بھئی آگ سے بچنے کی کیا صورت ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ ایک بات میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو وہ قرآن کی آیت ہے
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اپنے آپ کو روک لیا، نہیں، من خاف مقام ربه، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا یوم قیامت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے من چاہی زندگی گزارنا چھوڑ دی اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تشریحی ترجمہ کیا ہے، لیکن لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، روک لیا نفس کو اس نے خواہش سے، یعنی اپنی مرضی کی بجائے اس نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ مختصر بات ہے، اس میں دیکھیں زیادہ کہانیاں نہیں ہیں۔ جنت و دوزخ، مرضی کی زندگی گزاری آپ نے تو آپ جائیں گے دوزخ میں، من چاہی زندگی اگر گزاری۔ اور یہ سب مسلمان آج دیکھیں، دین کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، دین کو تو ہم نے محدود کر لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ظاہری طور پر، وہ بھی ظاہری طور پہ۔ یہ بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نماز ہماری نماز نہیں ہے، روزہ ہمارا روزہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان باللہ کے بغیر یہ کام آپ کے یعنی یہاں دنیا میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزہ رکھنے والے ہیں، کروڑوں حج و عمرہ کرتے ہیں، تو ایسا تو لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے۔ لیکن کلمے کی کوئی اگر کلمے کی حقیقتی سے واقف نہ ہو تو اس کے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تو ایمان کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ دیکھیں بڑی سوچنے والی آیات ہیں، اس کو آپ سوچیں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ 3 آیات میں پڑھ رہا ہوں تو اب اس میں تو سارا ہمارا کچا چٹا کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم آؤ گے قیامت میں، یہاں تو تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، وہاں تم مجرموں کی ٹولی میں شامل ہوگے، اور مومنوں کی ٹولی تو الگ ہوگی۔ وہاں ایمان تو تمہیں یہاں بھی مطلوب نہیں ہے، تو وہاں کیسے ایمانداروں کی ٹولی میں شامل ہوگے؟ اس بات پہ ذرا غور کیجئے نا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میں نے گزشتہ سبق میں اس کی وضاحت کی تھی تھوڑی سی۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ ایک باغ میں خوش ہوں گے، شاداں اور فرحاں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا، تھوڑی سی کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں انکار کس چیز سے اور تکذیب آیات کا مطلب کیا ہے؟ بآیاتنا، دیکھیں آیات کا مطلب تو واضح ہے، احکامات۔ آیات تلک آیات القرآن الحکیم، بہرحال آیت کا معنی تو واضح ہے، اس میں جو بھی وہ ہے تو آیت کا مطلب نشانی، حکم الہی آپ اسے کہہ دیتے ہیں، میرے حکم سے، یعنی میرے احکامات سے، یعنی حکم الہی سے۔ کفرو کا مطلب کیا ہے؟ کفرو کا مطلب آپ مقصد جو حیات ہے اس سے آپ انکار کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ تو آپ تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میری منزل تو دنیا نہیں ہے۔ دنیا سے دیکھیں مردہ کو جب آپ قبر میں لٹاتے ہیں تو آپ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں رکھتے، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، وہ یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ یہاں تو ہم نے اچھے برے کی تمیز کو کھو دیا ہے، ہم اچھا برا تو جانتے نہیں ہیں، اور اچھا برا کیا، جبکہ آپ کی منزل دنیا ہوگی، جبکہ آپ کا محبوب مقصود و مطلوب دنیا ہو گیا، جب آپ دنیا کے پیچھے چل پڑے، دنیا کو مقصد بنا کے،
اب اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ تو آپ دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے. اس بات پہ آپ ذرا سوچئے نا، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. آپ حکم الہی کی پرواہ نہیں کریں گے. جیسے کہ عام زندگی ہے، آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ حرام خوری، رشوت، کرپشن. اب پیسہ جو ہے اگر کسی کی جیب سے آپ حرام طریقے سے نکال سکتے ہیں تو آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ پیسہ حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تو دنیا ہے اور دنیا آ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں پاکستان کے سارے جو ادارے ہیں اس میں رشوت کا چال چلن ہے. آپ مجھے کوئی ایسا ادارہ نہیں بتا سکتے جہاں کرپشن نہیں ہے یا رشوت نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں حکم الہی کذبوا بآیاتنا، اللہ کی احکامات کی تو آپ کو اس وقت پرواہ ہوگی جب آپ کی منزل اللہ ہو، آخرت آپ کی ترجیح ہو. اس وقت آپ کو حکم الہی کا خیال ہوگا کہ حکم الہی تو نہیں ہے، یہ تو میری روح کے لیے تباہ کن چیز ہے یہ کام. اب مثال کے طور پہ گھر کی میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ حکم الہی کے تحت نہیں کرتے. وہ تو بس غصہ ہماری ناک پہ رہتا ہے. بیگم صاحبہ کی اگر کوئی بات بری لگے شوہر کی تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں، شوہر کو بری لگے تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے. یعنی ہم اپنی عزت نفس کے سحر میں گرفتار ہیں. اور ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاوند لگے اور بیوی کی عزت تار تار کرے، یا بیگم صاحبہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہ رکھے. میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیح تو ظاہر ہے. ہم تو ایک محدود دائرے میں بند ہو گئے مٹیریل کے، مادے کے. اسی کی بنیاد پر ہم سارے فیصلے کرتے ہیں. یہ میاں بیوی کی بات نہیں، یہ سارے معاشرے کی بات ہے. ہماری ترجیح، مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت ہماری ترجیح زندگی گزارنے کی دنیا ہے، ظاہر ہے. آپ دیکھ لیں دولت، عزت، شہرت، زن زرزمین، اور یہی ہمارے وہ ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری ایک زبردست دوڑ، مسابقت، ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کر رہے ہیں ہم. یعنی آپ کے مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، دونوں کی اولاد نرینہ ہے. ایک اس کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی خیال ہوگا کہ یار میں اگر پیچھے رہ جاؤں تو پھر میری پھر کیا عزت رہ جائے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا جب یہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا اور میرا بیٹا جولاہا رہے گا، ان پڑھ رہے گا. نہیں، میں اس کو بڑا ڈاکٹر بناؤں گا. تو ٹھیک ہے، آپ بنائیے ڈاکٹر، آپ کو کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ ساری اسی طرف ہے. ہم دنیا ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنی آخرت سے بھی غافل ہیں، اور بچوں کو بھی ہم نے اپنے بچوں کو ان کی آخرت کی کامیابی کی کوئی یعنی ہم خود غافل ہیں تو ان کو کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو. ہم خود دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی تم کامیاب کرو، اللہ تمہیں، آپ کی دعائیں دیکھیں اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتی ہیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہیں اونچا دن دکھائے. ہے تیرے کی، یعنی دنیا ہی کو آپ نے بس سب کچھ سمجھ لیا ہے. بہت ایک افسوسناک ذہنیت ہے. میں اس ذہنیت کی بات کر رہا ہوں جو اس امت کے سر پہ سوار ہے. دنیا کی بات، دنیا کی بات اور دنیا کی بات. کفروا وکذبوا بآیاتنا. افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں مکی دور کی ہیں، اور مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اور ان کو وارن کر رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہی دور جاہلیت عروج کر آیا ہے. اس وقت 400 تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہمارے دلوں میں دنیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. یہ بہت نرم الفاظ سے میں آپ کو
یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ تو دیکھیں ایک حقیقت جو آنے والی ہے، اس سے اگر آپ یعنی اس کو اگر آپ نظر انداز کر بھی دیں تو ابھی آئے گا، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ابھی آگے آنے والی آیت۔ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے تم عیش کر لو تھوڑے دن، تمہارا جانا دوزخ میں ہے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ 2020 کے مسلمانوں سے، برائے نام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہ اے برائے نام مسلمانوں اور میرے دین کے دشمنوں اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑنے والوں، اپنی دین کی ذمہ داریوں کو بھلا دینے والوں، تھوڑے دن عیش کر لو، مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے جانا ہے جہنم میں۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کون؟ یہ 2022 کے مسلمان سب کے سب۔ یہ دیکھیں میں پرٹیکولرلی آپ کو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نہ کہے، لیکن ایک آنے والے خطرہ سے اگر کوئی آپ کو یعنی آپ کو وارن نہ کرے، آپ کو خبردار نہ کرے، تو پھر تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت سے غافل رہ جائیں گے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 16 کو آپ پڑھ لیں، یہ ساری صفات ہم پر لاگو ہیں، یعنی یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ حق سے انکار کرنے والے ہیں، حکم الہی کے مطابق ہم زندگی گزارنے کا کوئی خیال بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ چند ظاہری اعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو، وہ تو مشروط ہیں ایمان باللہ سے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر فرض کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو منکرین حق ہیں ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے مومنوں پر۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات۔ کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے؟ دیکھیں لقاء الآخرہ کے لیے اگر آپ تیاری کریں گے تو زمین میں آپ کا کیا درجہ ہوگا؟ آپ اللہ کے خلیفہ ہوں گے، آپ اللہ کے خلیفہ بنیں گے تو تب آخرت میں اللہ کی ملاقات سے آپ مشرف ہو جائیں گے، یعنی وہ آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے آخرت کی ملاقات کو بھلائے رکھا، جیسا کہ آج کا مسلمان، یہ اللہ کی ملاقات تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے، کسی ممبر سے، کسی سٹیج سے میں نے یعنی کسی کو یعنی اپنے حاضرین کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ قصے کہانیاں، کون سے لوگ زیادہ پاپولر ہیں؟ وہ چکنی چپڑی باتیں جو کرتے رہتے ہیں، قصے کہانیوں میں آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ میں افریقہ گیا، ایک دفعہ میں آسٹریلیا گیا اور وہاں گیا اور یہاں گیا، اور پھر آپ کو جنت کی جو خوشخبریاں بکھیرتے رہتے ہیں وہ، اور بزرگوں کے واقعات، کرامات، کشف و کرامات، اور ان کے یہ آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ تو اس سے انکار نہیں ہے، بزرگوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ہمارے لیے تو قرآن اور اللہ کے نبی، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کسی کو اگر دعوت دیں، آپ نے ڈرانا ہے قرآن کے ذریعے، وَأَنذِرْ بِهِ فَذَكِّرْ بِهِ، اس کے ذریعے نصیحت کریں، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو بہرحال بات چیت جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل